تو آئیے حضرات، اب میں ہمارے جلسے کے مقرر خصوصی سرکار حضور جمال ملت پیر طریقت رہبر شریعت سرکار حضور امیر الواعظین حضور جمال ملت سید شاہ خوشتر ربانی مدذ اللہ العالی والنورانی سرکار سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی نورانی عرفانی انداز میں خطاب فرما کر ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں۔ آئیے حضور کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج الخطبہ، حضور امیر واعظین، حضور امیر الواعظین، عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الفاتحہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والفلم والحكم وآله وبارك وسلم۔ بلند آواز سے پورا مجمع نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث عاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عرش ہے زیر گام کیا کہیے، عرش ہے زیر گام کیا کہیے، عرش ہے زیر گام کیا کہیے، مصطفیٰ کا مقام کیا کہیے، مصطفیٰ کا مقام کیا کہیے، مصطفیٰ کا مقام کیا کہیے. گام کا مطلب ہوتا ہے قدم. ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی مٹی، دھول. آقا ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں کہ سرکار کے زیر گام، ہمارے زیر گام مٹی اور خاک، ناپاکی، گندگی. سرکار ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ سرکار کے زیر گام عرش الہی ہے. تو عرش ہے زیر گام کیا کہیے، مصطفیٰ کا مقام 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 کیا کہیے. عرش ہے زیر گام کیا کہیے، اور جام کوثر کی آرزو نہ رہی. تمہیں آرزو ہے کہ نہیں کہ جام کوثر سرکار کے ہاتھ سے ہم پئیں؟ بولو. ہماری تو خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے مالک کوثر بنایا اپنے حبیب کو، اور حبیب خدا نے ساقی کوثر بنا دیا اہل بیت کرام کو. ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. ان کا دامن تھامنے کا یہ صلہ ملا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے کبھی ترازو پر پہنچیں گے، کبھی پل صراط پر پہنچیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے علی تم میرے نائب ہو، تم حوض کوثر کو دیکھو. مالک کوثر میں ہوں مگر ساقی کوثر تم ہو. صرف تم نہیں تمہاری اولاد بھی. جانتے ہو حوض کوثر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حوض کوثر میں اتنے برتن، اتنے برتن، اتنے برتن، اتنے جام جتنے آسمان میں ستارے بھی نہیں. جتنے آسمان میں ستارے بھی نہیں ہیں اس سے زیادہ حوض کوثر پر ہم غلاموں کے لیے برتن دیے گئے ہیں. آسمان میں جتنے ستارے، آپ کو معلوم ہے کتنے ستارے؟ نہیں معلوم. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا، صاحب
آسمان میں کتنے ستارے ہیں معلوم؟ کہنا ہاں معلوم. میں کہا بہت قابل آدمی معلوم. ہم نے کتنے ستارے ہیں آسمان میں آپ کو معلوم ہے؟ کہنا ہاں معلوم. ہم نے کتنے؟ کہنا آپ کے سر میں جتنے بال. آپ کے سر میں جتنے بال. ارے ہم تو امتی ہیں، ہم تو امتی ہیں. نبی کی شان یہ ہے کہ سرکار کو معلوم ہے کہ ہم آسمان میں کتنے ستارے. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری تمہاری سب کی ماں، قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کی ماں. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ام المومنین کو اپنی ماں نہ مانے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاندنی رات تھی، آسمان میں ستارے بکھرے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس کے برابر آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ ہماری مادری زبان اردو، عرب والوں کی مادری زبان ہم نکلا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. البدر جشن عید میلاد النبی زندہ باد. اچھا، ایک بچہ ابھی اسکول پڑھنے نہیں جاتا، 3 سال کی عمر، اس سے آپ کہیں کہ 10 کا پہاڑا معلوم ہے؟ سنا دے گا نا؟ اننت پور کے بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، نہیں سنائے گا. کیوں نہیں سنائے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں. اور اس سے پوچھنے والا بے وقوف کہلائے گا، اس سے پوچھنے والا بے وقوف کہلائے گا. یہاں تو ام المومنین سوال کرنے والی ہیں، جواب دینے والے مصطفیٰ ہیں. ہمارا مادری عقیدہ ہے، ہمارا مادری عقیدہ ہے، ہماری ماں کا عقیدہ ہے. اور وہ بچہ ناخلق کہلاتا ہے جو اپنے ماں کے عقیدے سے پھر جایا کرتا ہے. تو اب سمجھ لینا، جتنے لوگ مصطفیٰ کے غیب کو مانتے ہیں وہ سب ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اولاد ہیں، اور ان کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ. اور جو نبی کو علم غیب نہ مانے وہ سمجھ لینا کہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے کی ماں عائشہ صدیقہ ہے. تو یہ آج کا اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ آج کے رضوی مولانا لوگوں کا نہیں ہے، آج کے ربانی مولاناؤں کا نہیں ہے. یہ عقیدہ آج کے اشرفی علاماؤں کا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ تو حسن و حسین کا ہے. یہی عقیدہ خاتون جنت کا ہے. یہی عقیدہ ہماری اور آپ کی سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا. کہا نیا دین پھیلا دیا، نیا عقیدہ پھیلا دیا. ارے ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو نبی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابیات کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو بیٹا اپنی باپ ماں کے عقیدے پہ نہ چلے وہ ناخلف کہلاتا ہے، اور جو ماں کا عقیدہ رکھتا ہے وہ نیک اولاد کہلاتا ہے. تو اب عائشہ صدیقہ پوچھ رہے ہیں
जाहिल से पूछा जाता है ऐसा सवाल? बताओ, जाहिल से पूछा जाता है, आलिम से पूछा जाता है। और ये तो आलिमुल गैब हैं, आलिमे गैब हैं। ये तो अल्लाह की अता से गैब भी जानते हैं और अल्लाह की अता से शहादत भी जानते हैं। जाहिर का भी इल्म मुस्तफा के पास है और बातिन का इल्म भी मुस्तफा के पास है। अगर इल्म ना होता, अगर इल्म ना होता मुस्तफा को, तो मुस्तफा ये कहते कि मैं जाहिरी इल्म का मदीना हूँ। मुस्तफा क्या कहते? अगर इल्म गैब ना होता मुस्तफा को तो क्या कहते? मैं जाहिरी इल्म का मदीना हूँ और अली उसके दरवाजा है। मगर मुस्तफा जाहिरी और बातिनी कुछ कैद नहीं लगा रहे हैं। अल्लाह देने वाला है, मुस्तफा लेने वाले हैं। मुस्तफा अल्लाह से लेकर अली को देने वाले हैं और सारी कायनात में अली के जरिए से इल्म जाहिर भी फैल रहा है, इल्म बातिन भी फैल रहा है, इल्म गैब भी फैल रहा है। सुभान अल्लाह। नबी के इल्म पर शक करने वालों, मौला अली का इल्म देख लो। मौला अली का इल्म देख लो। मौला अली एक मर्तबा मिंबर पर खड़े हुए, मिंबर पर खड़े हुए और मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, उसमें सहाबा भी हैं, उसमें ताबईन भी, नेक लोगों की जमात। कहीं कहीं मुनाफिक भी घुसे हैं, जैसे आजकल मीराज के जलसे में घुसे आते हैं, है ना? तो मौला अली मिंबर पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अब से लेकर कयामत तक के मालूमात अगर करना चाहो तो मुझसे सवाल करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार। जब अली की ये शान है तो नबी की क्या शान होगी? जब पंजतने पाक के अली की ये हालत है तो मुस्तफा की का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। जिसको ना मालूम हो उससे गैब की बात पूछना बेवकूफी है। और आयशा सिद्दीका कैसे बेवकूफी कर सकती हैं? अरे बेवकूफी नहीं, इनसे ज्यादा जानकार और कौन औरत हो सकती है? अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका पूछ रही है, अगर नबी को मालूम नहीं था और उनका अकीदा ये था कि नबी को मालूम नहीं है, गैब की खबरें नहीं मालूम है, आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह से पूछती ही नहीं, पूछना बता रहा है कि हमारी माँ का ये अकीदा था कि नबी अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया है, सारी कायनात के गैब की खबर मुस्तफा को। और ये उम्मुल मोमिनीन जो मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आलिम भी है, मुफ्ती भी है। आज तो लोग नाम के मुफक्किर भी मुफ्ती हो जाते हैं, मगर ये फकीह भी हैं। बड़े बड़े सहाबा किराम सरकार के विसाल के बाद इनकी खिदमत में हाजिर होते और पर्दे की आड़ में इनसे फिक़ा के मसाइल पूछा करते थे। उम्मुल मोमिनीन जवाब दिया करते थे।
بڑے بڑے صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، عورتوں کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، علم کے متعلق کوئی بھی معاملہ ہوتا، سارے صحابہ کرام ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنے قریب عائشہ صدیقہ رہی ہیں اتنے قریب کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے سرکار کا صبح بھی دیکھی، انہوں نے سرکار کی شام بھی دیکھی، انہوں نے سرکار کا دن بھی دیکھا، انہوں نے سرکار کی رات بھی دیکھی، انہوں نے سرکار کی خلوت بھی دیکھی، انہوں نے سرکار کی جلوت بھی دیکھی، انہوں نے سرکار کے بد سے ملاقات کا منظر بھی دیکھا، تنہائی میں عائشہ کے ساتھ کیا رویہ تھا وہ بھی دیکھا۔ کوئی حدیث بھول جاتے تو صحابہ کرام آتے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، ارے مچل جاؤ گے مسلمان، یا عائشہ صدیقہ۔ کون؟ عائشہ صدیقہ ہماری تمہاری ماں، ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، مگر اسلامی عقیدت سے ان کی ماں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، مگر رسول اللہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، زوجہ مطہرہ ہونے کی حیثیت سے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یہ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ نبی کی بیویوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے نا؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری ازواج مطہرات کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، حدیث نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لینا اگر شک ہو جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں۔ وازواجہ امہاتہم کا مطلب نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ اب بتاؤ کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے، ابو بکر صدیق آپ کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے، اتنا عظمت والا مقام ہے آپ کا کہ آپ یار غار رسول ہیں، آپ یار غار رسول ہیں، اور آپ کا مقام امت میں سارے لوگوں میں سب سے افضل مقام ہے۔ ہم خطبہ سنتے ہیں، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، تو کیا کہتے ہیں؟ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر، اور صدیق اکبر بھی عائشہ صدیقی کا لوہا مان رہے ہیں، اپنی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ارے یہ میری بیٹی تو ہے لیکن نبی کے صدقے میں یہ میری ماں ہے، کیونکہ یہ بھی مومن ہے نا، نبی کے صدقے میں یہ ماں کیسا معاملہ ہے۔ یہاں تو قرآن کا حکم ہے، آؤ تمہیں محبت دکھاؤں، آؤ تمہیں محبت دکھاؤں، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ مجبور ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو ماں کہنے پر، مگر قربان جاؤ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کا پیار ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، فاطمہ میری بیٹی ہے اور میری ماں ہے۔ نور بنت نور، زوجہ نور، یعنی خاتون جنت کا تو معاملہ یہ ہے کہ خود بھی نور ہے، نور کی بیٹی ہے، خود بھی نور ہے، نور کی بیٹی بھی ہے،
نور کی بیوی بھی ہے، سبحان اللہ، خود بھی نور، نور کی بیٹی بھی، اور نور کی بیوی بھی، اور نور کی ماں بھی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، سبحان اللہ، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، سمجھ میں آ گیا کہ نور بھی ہے، خود بھی نور ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی نور ہیں، علی مولا بھی نور، ان کی بیوی بھی نور، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسنین کریمین، ان کی ماں بھی ہے، ام نور، نور، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھو کس عقیدت سے نور کہا ایک مرتبہ، کیا کہا؟ نور ایک مرتبہ کہا، بنت نور ایک مرتبہ کہا، زوج نور ایک مرتبہ کہا، مگر ام نور، نور دو مرتبہ کہا۔ پتہ چل رہا ہے کہ صرف حسین کی ماں نور نہیں ہے، بلکہ حسین کی ماں بھی نور ہے، اور حسن کی ماں بھی نور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ محبت میں فرما رہے ہیں، عقیدت میں فرما رہے ہیں، بیٹی سے کیسی محبت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ، مفہوم الحدیث یہ ہے کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب فاطمہ آ رہی ہے آج مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، مصطفیٰ کے سلام پر کھڑے ہونے کے لیے، شرک و کفر کے بدعت کے فتوے لگانے والے سنو، ہم پر تو فتویٰ لگا لو گے، ہمارے آقا جب خاتون جنت آ رہی ہے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جتنے سننی ہیں سبھی تو شعر ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی خدا کے شعر، ہم غلام علی کے شعر۔ ہمارے اندر تو رگوں میں خون میں ہمارے بہادری اسی ہوئی ہے، علی کی بہادری بھی ہمارے پاس، نبی کی بہادری بھی ہمارے پاس، حسن کی بہادری بھی ہمارے پاس، حسین کی بہادری بھی ہمارے پاس، 12 امامان اہل بیت کی بہادری بھی ہمارے پاس، کیونکہ جو خون خاتون جنت کی رگوں میں مصطفیٰ کے ذریعے بہ رہا تھا، وہی آج آل رسول کی خون رگوں میں خون بہ رہا ہے۔ ارے مجھ سے مت پوچھو، تبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ مصطفیٰ خود بھی نور، مصطفیٰ کا پسینہ بھی نور، مصطفیٰ کا خون بھی نور۔ جناب علی ربانی صاحب سے کچھ سوال کیا گیا خون کے متعلق۔ ہمارا خون ناپاک پاک ہے؟ حضرت بتائیں ناپاک ہے کہ نہیں؟ اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑے میں خون لگ جائے تو جب تک اس کو پاک نہیں کرو گے، کپڑے کو چاہے وضو کر لو چاہے غسل کر لو، لیکن وہ کپڑا پہن کر جس میں خون لگا ہوا ہے نماز پڑھنا حرام ہے، ناپاک خون ہے۔
مگر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پاکیزگی کا سلسلہ چلا. آپ نے سنا تھا نا کہ جب نبی آ رہے تھے تو حضور کی چچی سے غیب سے ایک آواز آئی, کہاں جا رہی ہے؟ کہا اس کو پاک کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ کہا ہوش کی دوا کر, جو ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے چلی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نبی پاک. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رسول پاک. ارے پاک تو زور سے بولو یار, جس کا ذہن پاک ہوگا وہ خوب زور سے بولے گا. کہتے ہیں ہم نبی پاک, رسول پاک, اور آ جاؤ علی پاک. کیوں نہ ہو علی پاک؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے اے علی تو اور میں جدا جدا نہیں ہے. اے علی تو اور میں جدا جدا نہیں ہے, بلکہ ایک ہی نور سے اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے, مجھے بھی بنایا ہے. مگر میرا نور نبوت پر آ گیا, تیرا نور ولایت پر آ گیا, میرا نور رسالت پر آ گیا, تیرا نور امامت پر آ گیا. سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی البدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دونوں ایک ہی نور سے پیدا, پاک نور ہے. وہ نور کیا ہے؟ پاک ہے. پاک ہے تبھی تو ان کی نسل پاک ہوئی. تو نبی بھی پاک, علی بھی پاک, اور قرآن بھی گواہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کے گھر والوں کو بھی پاک کر دیا. تو کیا کہتے ہیں ہم؟ رسول نبی اہل بیت. سبحان اللہ. اہل بیت پاک نہ ہوں گے تو کون پاک ہوگا؟ ایسے پاک ہیں کہ ناپاک اگر اہل بیت کی عقیدت سے اپنے دل کو سجا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ناپاکیاں ختم کر کے اس کو پاک بنا دے. سبحان اللہ. تو علی یہ پاک, فاطمہ پاک, حسن پاک, حسین پاک, غوث پاک. پاکی کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. ان کی رگوں میں بھی تو وہی خون دوڑ رہا ہے, وہی پاک نور کا خون دوڑ رہا ہے. اہل بیت زور سے بولے یار. اہل بیت غوث, خواجہ, وارث, یہاں سے لے کر وہاں تک پاک ہی پاک. ہم ناپاکوں کا ذکر نہیں کرتے. ناپاکوں کا ذکر کرنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. ہم تو ایسے پاکوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری زبان بھی پاک ہو جاتی ہے, دل بھی پاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد فیضان پنجتن پاک. کیا گرا لگائی ہے حضرت نے. سبحان اللہ. ہم اہل بیت پاک تک رہ گئے مگر یہ پنجتن پاک تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جو پنجتن پاک تک پہنچ جائے وہ ایک خدا تک پہنچ جائے, اور ایک خدا تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو پنجتن تک نہ پہنچے, اور جو پنجتن تک پہنچ گیا وہ ایک خدا تک. سبحان اللہ. عشق بازو جو شہے ہر دو سرا تک پہنچا. عشق بازو جو شہے ہر دو سرا تک پہنچا, وہ خدا تک پہنچا. عشق بازو
جو شہے ہر دو سرا تک پہنچا، وہ خدا تک، وہ خدا تک، وہ خدا تک پہنچا. ان کی معراج، کیا بات. ان کی معراج کہ وہ عرش خدا تک پہنچے. ان کی معراج کہ وہ عرش خدا تک پہنچے. میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. عشق بازو جو شہے ہر دو سرا تک پہنچا. وہ خدا تک، وہ خدا تک، وہ خدا تک پہنچا. یہی پاکیزگی نے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، عاشق اہل بیت کو، عاشق رسول کو مجبور کر دیا. ان کی عقیدت نے ایسا عقیدہ امام اہل سنت کا، بریلی کے تاجدار کا، کہ رہتے بریلی میں تھے اور آپ کا دل مصطفیٰ کے قدموں پر نثار ہونا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر، ارے او خدا کے بندو، ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. یہ کہاں قرار؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں عاشق رسول بن کر، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. کیسا پایا ہوگا؟ جس نے دیکھا ہوگا قلب اعلیٰ حضرت کو خوش و خرم اچھا موٹا تگڑا نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ مریض بن کر دیکھا ہوگا، زخمی دیکھا ہوگا. ہجر رسول کی وجہ سے دبلا پتلا دل دیکھا ہوگا. کیوں کہ یہی عاشق تو کہتا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بلال سے پوچھا جاتا، اے بلال جب درے پڑتے تھے، جب زخمی کیا جاتا تھا، جب بڑا پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، جب گردن میں رسی ڈال کر بچے تجھے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، بتا اس وقت تو خدا کے قریب تھا یا اب خدا کے قریب ہے. کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کا صدقہ جو جو تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف میں ہر کوڑے پر میری معراج ہو جاتی تھی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے. اور میرا تو یہ حال تھا کہ جب تک امیہ بن خلف کا خریدا ہوا غلام تھا، جب تک امیہ بلاتا تھا دوڑا چلا جاتا تھا. امیہ کی بیگم بلاتی تھی، دوڑا چلا جاتا تھا. امیہ کا لڑکا بلاتا تھا، دوڑا سر کے بل چلا جاتا تھا. رشتہ دار بلا رہا ہے، دوڑا دوڑا چلا جا رہا ہوں میں. تو پھر کیا حال ہے کہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ کہ نبی نے مجھے خرید لیا. نبی نے مجھے
خرید لیا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، جب تک مصطفیٰ نے خریدا نہیں تھا۔ پر بلال بتاؤ تو ذرا، مصطفیٰ چاہتے تو پہلے ہی خرید لیتے، اتنی تکلیفیں دیکھتے رہے، مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، گھسیٹے جا رہے ہو، آگ کے انگاروں پر گھسیٹے جا رہے ہو، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے، کیوں؟ کہا یہ تو مجھے خریدنے والا ٹھوک بجا کر دیکھ رہا تھا۔ جب مٹی کا برتن آپ خریدنے جاتے ہیں، ٹھوک کے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بھگ بولا نہیں، یہ نہیں لینا، کچا ہے، یہ نہیں لینا ہے، کیا ہے یہ؟ کچا ہے، جو ٹن 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 بولا، ارے اس کو خریدیں گے، سبحان اللہ۔ تو بلال کہتے ہیں کہ مجھے خریدنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اگر مجھے ٹھوکا بجایا نہ جاتا تو مصطفیٰ کی نگاہ میں کہاں سے آتا؟ ارے ٹھوکا بجایا گیا ہوں، عشق نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دیا، اور جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اے بلال، وہ زندگی اچھی تھی کہ یہ؟ کہا وہ زندگی کی بات کیا کر رہے ہو؟ غلام تھا، غلام ہی تھا، غلام تھا، غلام ہی تھا۔ بی بی بلا رہی، دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہوں، بچہ بلا رہا، دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہوں، امیہ بلا رہا، دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہوں۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب کیا ہوا؟ کہا امیہ کا غلام تھا تو غلام ہی غلام تھا، مصطفیٰ کا غلام بن گیا تو امام بن گیا، مصطفیٰ کا غلام بن گیا تو امام بن گیا۔ اور جب تک امیہ کا غلام تھا، جب تک ہر آواز میں دوڑا چلا رہا تھا، جب سے مصطفیٰ نے اپنی غلامی میں لے لیا، مصطفیٰ نے خرید لیا، میری عزت بڑھا دی، اس عزت والے نے میری عزت بڑھا دی۔ اب میں 5 وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جہاں میں نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اب ابو بکر صدیق دوڑے چلے آ رہے ہیں میری آواز پر، عمر فاروق دوڑے چلے آ رہے ہیں میری آواز پر، عثمان ذوالنورین نبی دوڑے، عثمان ذوالنورین دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ارے مولا علی شیر خدا، جب تک بکا نہ تھا کہ کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب بلال کی آواز پر سب دوڑے چلے آ رہے ہیں، مجھے پہلے نے دو مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو بلال کی آذان اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی کہ جب تک شکایت کی گئی کہ سرکار ان سے شین نہیں نکلتا، اشہد ان کہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تمہیں کیا معلوم؟ بڑے بڑے قاریوں، بڑے بڑے حافظ قرآن، بڑے بڑے علامہ، بلال کا دل دیکھو کہ اس کا اشہدو، اس کا اشہدو تمہارے لاکھ اشہدوں سے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ نے مؤذن بنایا۔ یہ کالا کلوٹا غلام اب ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہی اصل میں امام عشق و محبت ہے۔
یہی اصل ہے امام عشق و محبت ہے. غوث پاک کو بھی عشق کا صدقہ بلال حبشی سے مل رہا ہے. خواجہ غریب نواز کو بھی بلال حبشی امام سے عشق کا نبی کا صدقہ مل رہا ہے. ارے سنو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کو بھی امام عشق و محبت حضرت بلال کے عشق کا صدقہ مل رہا ہے. تبھی تو آج مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, مگر اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے, اعلیٰ حضرت پٹھان ہے, اعلیٰ حضرت خان صاحب ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کا پنجتن کا دربار وہ دربار ہے. تم ان کی عظمت بیان کرو, اللہ تعالی کائنات میں تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بجا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول پاک, نبی علی اہل بیت فاطمہ حسن حسین غوث اعظم خواجہ غریب نواز بابا بابر الدین. ہم تو پاک لوگوں والے ہیں, خود پاک ہیں, اور ایسے پاک ہیں کہ جس پر نظر ڈال دیں وہ بھی پاک ہو جائے, جس پر نظر ڈال دیں وہ بھی پاک ہو جائے, اس کا بھی دل پاک و صاف ہو جائے. تو یہی اہل بیت کرام. اہل بیت کرام میں سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے اور میری نور بنت نور زوج نور ام نور نور ام نور نور. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. ارے قربان جائیں آپ کے اعلیٰ حضرت, آپ نے اہل بیت کی بہت تعریف اور بہت تعظیم کی ہے. آج آپ کے ماننے والے چھپا رہے ہیں, مگر سید جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ نے اہل بیت کرام کی بہت تعظیم و توقیر کی ہے. اسی لیے ہر سنی مسلمان کے سر کا تاج ہے. امام اہل سنت عرض کرتے ہیں, ارے آج لوگ کس کس پہ سلام پڑھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سلام پڑھا, اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ پر بھی سلام پڑھا, مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والے ایک ایک شخصیت پر سلام پڑھا, اہل بیت پر بھی سلام پڑھا. اور اہل بیت کی ماں مطلب جو عورت ہے اہل بیت میں خاتون جنت فاطمہ زہرا, ان کی شان میں فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر. سبحان اللہ, کیا بات. خون خیر الرسل سے جن کا خمیر, اس گلے پاک تینت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ظاہرہ طیبہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان رحمت کی راحت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع سبحان اللہ.
महो महल में कितने पर्दे वाली औरत होगी, घर के आंगन में तो बेपर्दा निकलेगी, बाल खुले होंगे, मगर कुर्बान जाओ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद और सूरज की जरूरत नहीं है कि खातून जन्नत का आंचल न देखा हो मैंने उस रिदाए नज़ाफ़त पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज पता चला कि कैसे आशिक़ अहले बैत हैं हज़रत सुनो मुझसे कि जो मुस्तफा का बागी होता है वो हजरत होके भी हजरत नहीं रहता। जो मुस्तफा की तारीफ करने वाला होता है, अहले बैते किराम की अजमत को उजागर करने वाला होता है, वो अगर हजरत होता है कुदरत उसको आला हजरत बना देती है। क्या तारीफ की है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, यही तो मुस्तफा का खून है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपका खून कितना पाक है ना, तालपत्री वाले बस बता सकते। आप लोग खामोश हो गए, आपका खून पाक है तो आपको बोलना चाहिए था ना। आपका खून नापाक, हमारा भी खून नापाक, मगर मुस्तफा जाने रहमत का खून ऐसा पाक। सुनिए हजरत अली साहब, मुस्तफा का खून ऐसा पाक, ऐसा पाक कि हमारा खून पीना कपड़े पे लग जाए तो नापाक, मुसल्ले पे लग जाए तो नापाक कर दे, अम्मामे में लग जाए तो अम्मामा जैसा मुकद्दस कपड़ा पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? वो तो नापाक हो जाएगा ना, चाहे जहां भी लग जाए। इसीलिए नापाक खून का पीना क्या है? हराम है, हराम है, हराम है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। मगर आओ साहिब शरीयत जो शरीयत बनाते हैं, शरीयत पर अल्लाह ने जिनको इख्तियार दिया है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने पूछने लगवाए। अपने जिस्म का जिस तरह अरब का रिवाज था कि आदमी 6 महीने में, साल भर में पूछने लगवा के खराब खून निकलवा देता था और उसके बाद नया खून पैदा होता था। अब आजकल पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिजामा कहते हैं। बहुत बड़ा सेंटर है बायनमबाड़ी में, कौसर, डॉक्टर कौसर तो हिजामा कहते हैं उसको, यानी खराब कहते हैं। कहीं अहले बैत की अजमत उजागर ना हो जाए। अरे अहले बैत की अजमत तुम छुपाओगे, अल्लाह छुपाएगा। तुम छुपाओगे तो कागज में छुपाते हो, अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी आग की कयामत तक के आने वाले सारे मुसलमानों की माँ, इनका मर्तबा बहुत बड़ा है, दौड़ रहा है। जिसे हम और आप खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा करते हैं। नबी ने आयशा सिद्दीका को भी सामने रखा और की बेटी फातिमा उन्हीं आलमीन की सरदार है। क्या शान है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला
अनहा की अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो कहते हैं दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, फेफड़े का टुकड़ा, हाथ का टुकड़ा, पैर का टुकड़ा नहीं, होता है जिगर। जिगर होता है, जिगर होता है। तो ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा इतनी बड़ी अपनी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मर्तबे में बड़ी खुद नहीं हुई, सबकी सरदार है हजरत खातून। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा तू आलमीन की औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हाफिजा भी है, कुरान को क्यों ना हो, जिसके बाप पर कुरान नाज़िल हो रहा है, जिसके बेटे कुरान की हुर्मत के लिए अपना सर कटा रहे हैं, सर कटने हुई है, झुलाती जा रही है, शौहर बच्चों के लिए आटा ढूंढती जा रही है और कुरान पाक की तिलावत मुंह से होती जा रही है। पूछा कि बेटी फातिमा क्या तुम खुश नहीं हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मौत का दामन, मौत का दामन, तो उम्मुल मोमिनीन है कि आसमान में सितारे जिसको नहीं मालूम हो ना बेवकूफी की अलामत है, और जिसको मालूम हो उससे जानबूझकर पूछना भी अच्छा है, रहमत है, ताकि हमको तुमको भी मालूम हो जाए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह पता क्या चला कि नबी को आसमान के सितारों का भी इल्म है, बाल से भी बाखबर है। सरकार ने इनकार नहीं किया, बल्कि सरकार ने फरमाया हाँ आयशा। सरकार ने क्या फरमाया? जब उन्होंने पूछा कि किसी उम्मती की आपकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, सरकार ने इनकार के मुताल्लिक गैब का अकीदा रखने वाली हमारी माँ, अगर हम भी यही अकीदा रखें तो ये गलत नहीं होगा। ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये बांदा का अकीदा नहीं है, हमारा मादरी अकीदा है। हमारा ये मादरी अकीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। तो पूछा उन्होंने कि उम्मती की किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ ऐसा है। अब आयशा का अकीदा देखो कि जब मुस्तफा को आसमान के सितारों का इल्म है, उनकी तादाद मुस्तफा जानते हैं, अपनी उम्मत के नेकियां भी जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे किसकी नेकियां, ये भी जानते होंगे कि किसकी नेकियां। तो उम्मुल मोमिनीन और आगे बढ़ी और सरकार से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप सबर नहीं हो रहा है, ये तो बता दीजिए किसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। असल में इन्होंने देखा था बचपने से आंख खोलते ही कि हमारे बाबा सरकार पर फिदा है, सरकार के इश्क में मुब्तला है, सबसे ज्यादा नेकियां वो करते हैं, और किसी की नेकियों के मुतालिक तो उनको उतना नहीं मालूम था। इनके ज़हन में ये था कि आसमान के सितारों के बराबर जिसकी नेकियां हैं वो हमारे बाप होंगे। कौन है बाप? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मचल के पूछ रही हैं मोहब्बत में, ये भी बता दीजिए कि वो कौन सा खुश नसीब ऐसा है आपकी उम्मती में कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर।
تو میرے آقا مسکرائے. سرکار نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے, اس کا نام پوچھنا چاہتی ہوں نا, اس کا نام ہے عمر. اس کا نام ہے عمر. ہمیں یہ بتاؤ آثار شریف میں کس نے کتنا درود پڑھا حاضری کے وقت, کتنی نیکیاں اس کو ملی, آپ کو پتا نہیں پتا؟ ارے تھوڑی دیر کی بات کر رہا ہوں. آدمی گیا یہاں سے 5 منٹ کے لیے آثار شریف میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا. اس نے کتنی نیکیاں ملی اس کو؟ جتنی اللہ نے چاہا, ہزاروں نیکیاں مل گئی. لیکن آپ کو معلوم نہیں, معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ارے آپ کو کیا, ہم کو بھی نہیں معلوم. ہمارے نبی رسول صاحب کے فرزند جو ان کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں, یہ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ کس کو کتنی نیکیاں ملی 5 منٹ کے دوران. اور یہاں میرے آقا کو تو عمر بھر کی نیکیوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ وہ خوش نصیب میری امت کا عمر ہے. دل کو دھکا لگا ہوگا. یہ سوچ رہی ہیں نا, تصور باندھے ہوئے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا, اور میرے باپ کا نام جب لیا جائے گا مجھے خوشی ہو جائے گی. کس کا نام لیا گیا؟ حضرت عمر کا. خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے, تو پوچھا جھنجھلاہٹ میں, اور میرے باپ کی نے کیا ہوئی؟ عورتوں کا جو انداز ہے, میری باپ کی نے کیا ہی نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور ایسے مسکرائے مزہ لے لے کر کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. دیکھا کہ عائشہ حمیرہ کچھ روٹھی روٹھی نظر آ رہی ہے, تو آپ نے جب پوچھا ام المومنین نے اور میری باپ کی نے کیا ہوئی, تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے ارے عائشہ پریشان کیوں ہو رہی ہو, ناراض کیوں ہو رہی ہو, روٹھ کیوں رہی ہو؟ ارے مجھ سے پوچھو اپنے باپ کا مقام اور اپنے باپ کا مرتبہ. عمر کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے, مگر ابو بکر میرا رفیق, میرا یار غار, اس کی صرف ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غار. عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری. کچھ مفسرین فرماتے ہیں وہ نیکی کون سی تھی؟ جان دینے والی نیکی, جان قربان کرنے والی نیکی تھی. غار ثور میں جب 70 مرتبہ عشق رسول میں, احترام رسول میں اپنے آپ کو ڈسوایا ہے, وہ نیکی ایسی نیکی ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری. تو یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبروں سے مالا مال فرمایا. تو جتنا بھی علم ان کو ملا یا کسی کو بھی ملا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حدیث پاک میں کہ ظاہری علم کا میں مدینہ ہوں, یہ نہیں فرمایا. میں تقریر سمیٹ رہا ہوں, پٹی بدل کے اپنے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ظاہری علم کا مدینہ ہوں, یا یہ نہیں فرمایا کہ میں باطنی علم کا مدینہ ہوں, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں غیب کے علم کا مدینہ ہوں, بلکہ مطلق جنرل فرمایا جتنے بھی علم اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سارے علموں کا میں شاعر ہوں, میں مدینہ ہوں.
اور علی کا بھی مقام، سبحان اللہ سبحان علی کا بھی مقام کہ جس علم کا میں مدینہ ہوں اس علم کے علی دروازہ ہے۔ اگر طریقت کا علم چاہیے علی کے دروازے پر آؤ، شریعت کا علم چاہیے علی کے دروازے پر آؤ، اگر غیب کا علم چاہیے علی کے دروازے پر آؤ، ظاہری علم چاہیے علی کے دروازے پر آؤ، اور وہ علم جو صرف ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے اگر سینہ بسینہ چاہیے علی کے دروازے پر آؤ۔ یہی علی جب علم میں نبی کے نائب ہیں، جب علم میں نبی کے نائب ہیں تو مصطفیٰ میدان محشر میں بھی ان کو اپنا نائب بنا دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر محشر میں آپ کو تلاش کیا جائے تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ کہاں ملیں گے؟ کبھی حوض کوثر پہ پانی پلاتا ملوں گا، کبھی میزان عدل پر موجود رہوں گا اور اپنی امت کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرتا جاؤں گا، کبھی میری امت جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی وہاں اس کے رب سلم کی دعا کرنے کے لیے کبھی جہنم کے اوپر قائم پل صراط پر رہوں گا۔ اب نبی کو کئی جگہ جانا ہے، نبی کو کئی جگہ جانا ہے، پل صراط بھی دیکھنا ہے، جہنم سے بھی نکالنا ہے امتیوں کو، اور میزان عدل پر بھی جانا ہے۔ اے علی ساقی کوثر تم بن جاؤ، اے علی ساقی کوثر تم بن جاؤ، اللہ نے مجھے مالک کوثر بنایا ہے، تم ساقی کوثر بن جاؤ۔ اے علی تمہیں اختیار دے رہا ہوں، اب میں نے تمہیں ساقی کوثر بنایا، تم اپنے شہزادوں کو بھی ساقی کوثر بناتے چلو، اپنی آل کو بھی ساقی کوثر بناتے چلو۔ آپ کو جامع کوثر کی آرزو ہے کہ نہیں؟ بولو، جامع کوثر کی بھی آرزو ہے، علی کے ہاتھوں سے پینے کی بھی آرزو ہے، حسن کے ہاتھوں سے پینے کی بھی آرزو ہے، حسین کے ہاتھوں سے بھی پینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مگر عاشق رسول شاعر کہتا کہ جامع کوثر کی آرزو نہ رہی، اس سے بھی اچھی کوئی چیز مل گئی ہے کیا؟ جامع کوثر کی آرزو نہ رہی، ان کی نظروں کے جام کیا کرے، ان کی نظروں کے جام کیا کریے، مصطفیٰ کا مقام سب امام اپنی قوموں کے، آدم علیہ السلام اپنی قوم کے امام، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے امام، داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے امام، سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے امام، ابراہیم اپنی قوم کے امام، عیسیٰ اپنی قوم کے امام علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ مگر شاعر کیا کہتے ہیں؟ سب امام اپنی قوموں کے، سب امام قوموں کے، آپ سب کے